بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک ٹریڈ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس واقعے کا ذکر کریں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا ہے، جو قرآن مجید میں سورہ قصص میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا۔ وہ اپنی دولت پر بہت ناز کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کو کئی طاقتور لوگ بھی مل کر اٹھانے سے عاجز تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کی بے شمار علامات کو بیان کیا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم کا تھا اور وہ اپنے لوگوں پر زیادتی کرتا تھا۔ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں بھی ایک طاقتور جماعت اٹھا نہیں سکتی تھی۔ دوستو، قارون نے اپنی دولت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ میری محنت اور عقل کا نتیجہ ہے، اور وہ اس دولت کو اللہ کی نعمت سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی کامیابی سمجھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ وہ غرور اور تکبر سے باز آئے اور اپنی دولت میں سے غریبوں کو صدقہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دولت کا مقصد صرف ذاتی لذتیں حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس سے معاشرتی بھلائی اور انصاف قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صبر و شکر کرے گا، اللہ اس کو نیک عمل کا بدلہ دے گا۔ مگر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کی بجائے مزید غرور اور تکبر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے عوام کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کی اور کہا، میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ کوئی حساب نہیں۔ دوستو، جب قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی دولت کی نمائش کرتا تھا اور اپنے محل سے نکلتا تھا تو کئی لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کچھ اس کی دولت کی تعریف کرتے تھے، اور جبکہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ یہ کہتے تھے کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو آج اس کا حال کچھ اور ہوتا۔ دوستو، قارون کو اپنی دولت کے اوپر اتنا ناز تھا، اتنا تکبر تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی دولت سے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہی غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست آسمانی عذاب بھیجا گیا اور قارون کا محل، اس کا خزانہ اور وہ ساری دولت زمین میں دھنسا دی گئی۔ قارون اپنی تمام دولت کے باوجود اس عذاب سے نہ بچ سکا اور وہ اس کے ساتھ ہی زمین میں غرق ہو گیا۔ تو دوستو، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا اور نہ ہی وہ خود کی مدد کر سکا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس واقعے کو دیکھ کر عبرت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دنیا کی دولت اور شان و شوکت کبھی کسی شخص کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ دوستو، اس واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کی دولت انسان کی صلاحیت یا محنت کا نتیجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرور اور تکبر انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی رضا کے لیے اپنی دولت خرچ کرنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق میں نرمی رکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ السلام علیکم۔